السلام علیکم۔ آج ہم اپنے فہم قرآن کوسٹ میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256 256 کا مطالعہ کریں گے۔ اس آیت میں ایک بنیادی اصول بیان کیا گیا ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ کسی کو زبردستی کلمہ پڑھانا جائز نہیں ہے، کسی کو زبردستی مسلمان بنانا جائز نہیں ہے، بلکہ اس کے بجائے اسلام تبلیغ کے ذریعے لوگوں کو اس پیغام سے آگاہ کرنے پر زور دیتا ہے۔ تبلیغ کرو، اگر اس کے دل کو لگے، اگر وہ صحیح بات، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صحیح بات جو ہے وہ غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے، اچھے برے کی تمیز سکھا دی گئی ہے، آپ اچھے برے کی تمیز سکھائے، اپنی دعوت پیش کرے، اور اس کے بعد اگر کوئی کنونس ہو جائے تو وہ اسلام قبول کرے گا، کیونکہ اسلام ماننے کا دین ہے، مطیع ہونے کا دین ہے، اور مطیع وہی ہوگا جو دل سے اس تبلیغ کو صحیح مانے گا۔ کسی کو زبردستی اسلام قبول کرانے کے لیے جو اجازت بھی نہیں ہے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا، اسلام زبردستی پھیلا، ان کا توڑ بھی اس آیت میں بیان کیا گیا ہے، اور بتایا گیا کہ اسلام زبردستی دین قبول کروانے والی چیز نہیں ہے، بلکہ دل سے ماننا اور دل سے مان کے عمل کرنا جو ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی جدوجہد تھی وہ طاغوت کے مقابلے میں تھی۔ کسی انسان کو، کسی مسلمان کو زبردستی کلمہ پڑھایا نہیں گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ نہیں ہے زبردستی فی الدین، دین میں، قد تبینہ بے شک جدا ہو گئی، الرشد ہدایت، من الغی گمراہی سے، فمن یکفر اور جو نہ مانے بالطاغوت گمراہ کرنے والے کو، ویؤمن باللہ اور اللہ پر ایمان لائے، یعنی پہلی بات گمراہ کرنے والے کی بات نہیں ماننی اور اللہ پر ایمان لانا ہے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی پس تحقیق اس نے تھام لیا بالعروۃ ہلکا کو، الوثقی مضبوطی، لن انفصام لہا جو کہ ٹوٹنے والا نہیں ہے، واللہ اور اللہ سمیع علیم سننے والا بھی ہے اور اللہ جاننے والا بھی ہے۔ لا اکراہ فی الدین کوئی زبردستی نہیں دین کے معاملے میں، قد تبین الرشد من الغی یقیناً واضح ہو چکی ہے گمراہی سے ہدایت، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لن انفصام لہا پس جو انکار کرے طاغوت کا اور ایمان لائے اللہ پر، یقیناً اس نے تھام لیا مضبوط کڑے کو کہ ممکن نہیں ہے اس کا ٹوٹنا، واللہ سمیع علیم اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، اس میں بڑی ایک اہم بات بتائی گئی ہے، کیا؟ اسلام انسانیت کے احترام کا درس دیتا ہے۔ انسانیت جتنی محترم اسلام کے نزدیک ہے کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ ایک بندے کو اپنی رائے قائم کرنے کا حق ہے، اپنی زندگی گزارنے کا اپنی مرضی کے مطابق حق ہے۔ دین کی دعوت صرف پیش کی جا سکتی ہے، اور صحیح و غلط کی تمیز جو اللہ نے بتائی ہے وہ دین بندے کے سامنے پیش کی جا سکتی ہے۔ اسلام زبردستی دین قبول کروانے والا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ دین قبول کروانے کے لیے کسی سے جبر، ڈھوس، دھمکی کسی کو نہ دو، اپنی دعوت میں کسی پر زبردستی کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر کسی کا کوئی منصب ہے، اس منصب کے ناجائز فائدہ اٹھا کے کسی کو زیر دست کرنا، کسی کو دبانا اور اسلام زبردستی قبول کروانا جائز نہیں ہے، لیکن دعوت پیش کرنا لازمی ہے۔ دوسری بات جو مفسرین نے فرمائی ہے کہ یہ حق صرف اس وقت تک ہے جب تک بندہ اسلام کے دائرہ میں نہیں آتا۔ دعوت قبول کرنے کے بعد ایک دفعہ اسلام کو قبول کر لیا، دین کو اپنا رہبر مان لیا، اللہ کو اپنا قانون ساز مان لیا، تو اس کے بعد ان تمام قوانین کی، اسلامی احکام کی پیروی واجب ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد کسی قسم کی آزادی کا سوال پیدا نہیں ہوتا، اور تمام دین کو ماننا اور اپنے پورے طرز زندگی کو اسلامی احکام کے ماتحت کر دینا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ کیوں؟
کیونکہ دین کی بنیاد شعوری ایمان پر ہے، نہ کہ زبردستی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے واضح کیا کہ ہدایت اور گمراہی میں فرق ظاہر ہے۔ سید مودودی اس بات کو مزید تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو ابھی ہم نے بیان کیا کہ ایک فرد کو یہ آزادی نہیں ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کے کسی ایک حکم کو مان لے اور ایک حکم کا انکار کرے، نہیں، اسلام کو پورے کا پورا قبول کرنا ہے۔ ایک بار جب اسلام قبول کر لیا تو اس کے تمام حکموں کو ماننا ہوگا۔ اب آزادی اور اختیار کا سوال نہیں رہتا، آزادی صرف اسلام کے قبول کرنے اور نہ کرنے میں ہے، اسلام لانے کے بعد عمل کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں نہیں ہے۔ سید مودودی لکھتے ہیں دین سے مراد وہ پورا نظام زندگی ہے جو اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس عقیدے پر بنتا ہے جس کی آیت الکرسی میں پچھلی آیت میں وضاحت کی گئی ہے۔ اور یہ بھی جاننا چاہیے کہ یہ اعتقادی نظام، اعتقاد، دین کا حق ہونا اخلاقی نظام ہے، عملی نظام ہے، کسی پر زبردستی نہیں ٹھوکا جا سکتا۔ کیوں کہ دین ایسی چیز ہی نہیں ہے جو کسی پر جبرن منڈی جا سکے۔ اسلام عمل کا دین ہے، انسان کی 24 گھنٹے کی زندگی پر یہ محیط ہے، اور اتباع تبھی ممکن ہے جب رضا و رغبت دل کی اتباع سے، نیت سے ایمان لایا جائے۔ روزے کی مثال ہے کہ بندہ روزہ رکھتا ہے اور جان رہا ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی انسان، کوئی جان دنیا کا بندہ نہیں بھی دیکھ رہا تو وہ روزے کی حفاظت کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ لہذا اپنی معاشرت بے دینوں جیسی کرنا، غیر مسلموں سے متاثر ہونا آپ کے ایمانی کمزوری کی علامت ہے۔ ہمارا دین سب سے اعلیٰ و عرفہ دین ہے، ہماری تعلیم سب سے اعلیٰ و عرفہ تعلیم ہے۔ جب مسلمان ہو گئے تو سیرت و صورت، کردار، ظاہر و باطن، عبادات، معاملات، رہن سہن، میل برتاؤ، زندگی، موت، تجارت، ملازمت، سب میں اپنے دین پر عمل کرو۔ معاشرت میں غیر مسلموں کے طریقے مت اپناؤ۔ کیوں کہ اپنی معاشرت بے دینوں جیسی کرنا ظاہر کرتا ہے کہ آپ کا ایمان کمزور ہے، ایمانی کمزوری کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان کو مضبوط کرو، ایمان پہ پورے کے پورے، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ڈاکٹر اسرار احمد لکھتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، اگرچہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا جائے، لیکن جو طاغوت، جو نظام لوگوں کو حق اختیار کرنے سے روک رہا ہے، اس باطل نظام کے خلاف ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اپنی تبلیغ کرے، اپنی جدوجہد کرے، آئینی اور قانونی طریقے سے اس نظام کو بدلنے کی کوشش کی جائے۔ اور یہی چیز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری عمر کوشش کی، جنگ بدر کی، جب احزاب کیا، جنگ احزاب، غزوہ احزاب کے بعد پھر احد میں بھی یہ سارے کے سارے جو ہے، یہ ساری کوشش، جدوجہد نظام باطل کو ختم کرنے کی جدوجہد تھی۔ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا گیا۔ اور اگر آپ کے دل میں یہ آرزو نہیں ہے کہ میں اسلام کو غالب کروں، اپنے ایمان کو صحیح ثابت قدم رہتے ہوئے اللہ کے بندوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کوشش کروں، تو یہ سمجھ لیں کہ ایمان میں کمزوری ہے۔ طاقت اور جبر کے نظام کو ختم کرنے پر ہر بندے کو خواہش ہونی چاہیے، اسلام کو غالب کرنے کی ہر بندے کو کوشش ہونی چاہیے۔ اسلام اپنے زندگی میں بھی آ جائے، اپنے گھر کی زندگی میں بھی آ جائے، اپنے معاشرے کی زندگی میں بھی آ جائے، اور اسلام ہمارے نظام حکومت میں بھی آ جائے۔ یہی آیت کا مفہوم ہے، تاکہ ہلکے خدا کو گمراہ کرنے والوں کا راستہ بند کیا جائے، لوگوں تک حق تک پہنچنے کی دعوت میں کوئی رکاوٹ ہو تو اس کو دور کیا جائے، تاکہ لوگ اپنے اچھے اور برے کا دلیل کی طاقت سے فیصلہ کر سکے، تاکہ کل جب روز حساب ہو، جزا و سزا کے وقت
کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے تو حق پہنچا ہی نہیں تھا، مجھے یا کسی کوئی بندہ حق پہنچانے میں رکاوٹ ہے تو اس کے خلاف بھی جدوجہد ہے آپ نے ہی کرنی ہے۔ کیوں کہ طاغوت کے خلاف طاغوتی طاقتوں کا رستہ روکنا اور ایمانی طاقتوں کا جو ہے وہ مضبوط کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اور یہ طاغوت کیا ہے؟ یہ کمزوروں کو، لوگوں کو مجبور کرنے والی، مس گائیڈ کرنے والی، بے ہدایتہ کرنے والی ہر طاقت کا نام طاغوت ہے۔ اور ایمان لانے سے پہلے طاغوت کا انکار ضروری ہے۔ فَمَن یکفر بالطاغوت، طاغوت کا مطلب ہے سرکشی، سرکش لوگوں سے، سرکش گروپوں سے، سرکش کوئی آپ کا جگہ ہے جہاں بیٹھتے ہیں، کمپنی ہے، ہر ایسی چیز سے نکلنا اور اچھے لوگوں کی اپنی کمپنی اختیار کرنا، اچھے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا، طاغوت کے سے بھاگنا، طاغوت کو روکنا۔ ہر وہ بندہ طاغوت ہے جو حدود بندگی سے تجاوز کرتا ہے، اور طاغوت تو گیانی سے نکلا ہے۔ دریا جب اپنی حدوں کو کراس کرتا ہے تو طاغوت ہوتی ہے، بغاوت سے نکلا ہے تو گیانی اور بغاوت۔ اس لیے طاغوت کا انکار ضروری ہے، اور طاغوت سے دوستی اور ایمان اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ وہ یومن باللہ ومن یکفر بالطاغوت، طاغوت کا پہلے انکار ہے پھر اللہ پر ایمان ہے۔ اللہ کا یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے دشمنوں سے بھی دوستی ہو اور اللہ کے ساتھ وفاداری کا عہد بھی نبھایا جا سکے، بلکہ یہ تو منافقت ہے۔ اس ڈاکٹر اسرار لکھتے ہیں یہ حنیفاً مسلمن ہونا چاہیے بندے کو، اور پھر جو ایسا کام کر لے گا حنیفاً مسلمن بن جائے گا، طاغوت کا انکار کرے گا، ایمان میں آ جائے گا، تو پھر اس نے ایک ایسا مضبوط کنڈا تھام لیا، طاغوت کی نفی اور اللہ پر ایمان۔ یہی اس مضبوط کنڈے کا جو ہے وہ تقاضا ہے۔ اور اس مضبوط کنڈے پر ایمان، اس مضبوط کنڈے کو پکڑنے والا جو ہے وہ مضبوط کنڈا کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خطبہ میں فرمایا کہ تمام کنڈوں میں سے مضبوط کنڈا تقویٰ کا کنڈا ہے، لہٰذا اس کو مضبوطی سے تھامے رہنے کی ضرورت ہے، اپنے تقویٰ پر قائم رہنے کی ضرورت ہے، طاغوتی طاقتوں سے متاثر نہ ہونے کی ضرورت ہے۔ آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم۔ دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے۔ اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، اور اللہ جس کا اس نے سہارا لے لیا ہے سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کے راستوں میں چلنے، قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہی جنت کا راستہ ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔